آج امت کا جو حال ہے اس کی وجہ کوئی دشمن دیش نہیں، کوئی دشمن مذہب نہیں، اس قوم کے حال کی بنیادی وجہ تکاثر کا وائرس ہے۔ یہ وائرس کورونا سے زیادہ خطرناک، کینسر کی بیماری سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ بیماریاں، یہ وائرسز صرف جسم کو مارتے ہیں، تکاثر تو پوری روح کو مار دیتا ہے۔ جو ماں باپ کی زندگیاں صرف سجدوں میں گزری، آج ان کے بچے ڈسکو میں ہیں، پب میں، IPL کی بیٹنگز میں ہیں۔ ماں باپ کو پرورش سے زیادہ تکاثر کی فکر ہے۔ جس قوم کو اللہ نے ریگستانوں سے اٹھا کر عرب کے تخت پہ بٹھایا اور ان کو تیل نکال کے دیا زمین سے تاکہ وہ ملت کی خدمت کریں اور مظلوموں کا ساتھ دیں، لیکن آج وہ بھی غرب کی غلامی میں ڈوب گئے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ان کو تکاثر نام کی یہ بیماری لگ گئی ہے۔ حضرت ابن عباس اور مقاتل فرماتے ہیں کہ بنو عبد المناف اور بنو سہم کے درمیان مناظرہ ہوا۔ ہمارے پاس زیادہ سردار ہیں، ہم زیادہ طاقتور ہیں، ہماری تعداد زیادہ ہے، ہمارے سپورٹرز زیادہ ہیں۔ بنو عبد المناف کے لوگ زیادہ نکلے۔ پھر بات یہاں تک چلی کہ ان کو اپنے مردوں پہ فخر ہونے لگا تو قبرستان گئے، قبروں میں لوگوں کو گنا۔ یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے زیادہ ہیں۔ یہ دیکھو، یہ دیکھو، بنو سام جیت گئے، بنو سام جیت گئے۔ اور اللہ نے سورہ تکاثر نازل فرمائی۔ سورہ تکاثر مکی ہے، یہ سورہ نمبر 102 ہے۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر۔ الہا کا مطلب ہوتا ہے، الہا یلہی سے یہ لفظ نکلا ہے الہاہن، اس کا مصدر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ان چیزوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے جو غیر ضروری ہیں اور ان کو چھوڑ دیتا ہے جو ضروری، یعنی جو چیزیں محشر کے روز میزان کو ہلکا کریں گی وہ انسان کو بھاری لگنے لگ جاتی ہیں، قیمتی لگنے لگ جاتی ہیں، اور جو چیزیں محشر کے روز میزان کو ہلکا کریں گی، جو قیمتی نہیں ہے اللہ کے نزدیک، وہ انسان کو بیش قیمتی لگنے لگتی ہے۔ یہ مطلب ہے الہا کہ تمہیں غفلت میں ڈال دیا۔ کس چیز نے؟ تکاثر نے۔ لفظ تکاثر، یہ لفظ تکاثر نکلا ہے تفاعلہ کے باب سے، یعنی یہ تفاعلہ کے وزن پر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ مشارکہ کا فائدہ دیتا ہے، یعنی یہاں پہ صرف کثرت مراد نہیں ہے، یہاں پہ مراد ہے ایسی کثرت جو دوسروں کے کمپٹیشن میں دل میں پیدا ہو۔ یعنی جب تک ہم اکیلے تھے ٹھیک تھے، پڑوسی نے گاڑی لی تو اب ہمیں لینی ہے، پڑوسی نے اتنی اچھی شادی کری تو ہمیں بھی شادی کرنی ہے۔ دنیا کی ہر چیز ایک دوسرے کے کمپٹیشن میں چلی گئی، ہر چیز میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرا جا رہا ہے، سگے بھائی سے کمپٹیشن کرا جا رہا ہے، رشتہ داروں سے کمپٹیشن کرا جا رہا ہے، اپنے اہل و عیال سے کمپٹیشن کرا جا رہا ہے، بڑی بڑی برتھ ڈے پارٹیز بنائی جا رہی ہیں، بڑی بڑی شادیاں کری جا رہی ہیں۔ زندگی کا لب لباب، زندگی پوری صرف تکاثر کے پیچھے گھوم رہی ہے، کمپٹیشن کے پیچھے گھوم رہی ہے کہ جو اس نے کیا ہے میں اس سے اچھا کروں گا یا کروں گی۔ یہ تکاثر ہے، اور اسی وائرس نے امت کو پریشان کر دیا ہے۔ یعنی زیادہ کی چاہت، چاہے اولاد کی ہو، چاہے مال کی ہو، چاہے کار کی ہو، چاہے دولت کی ہو، اور یہاں تک کہ مسلمان تکاثر کے چکر میں بیاس پہ پیسہ تک چلانے لگ گئے، جو شدید الحرام میں آتا ہے۔ اللہ اکبر ونعوذ باللہ من ذالک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم نے جو کھایا، جو پہنا اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہی اس کا ہے، باقی وہ سب وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے کی دی جائے تو کیا اگر میری ایک اور وادی ہو، اس کا پیٹ تو صرف مٹی بھر سکتی ہے، دنیا کی کوئی شے اس کا پیٹ نہیں بھر سکتی۔ اور تکاثر کی وجہ سے ہمیں رات بھر سکرولنگ آسان لگتی ہے، نمازیں مشکل لگتی ہیں، کھیل تماشے آسان لگتے ہیں۔ یہ ہے تکاثر۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو دیکھ لو۔ قبروں دیکھنے سے مراد دو معنی آتے ہیں۔ پہلا معنی کہ قبرستان جانا، قبروں کو دیکھنا اور موت کی عبرت لینا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ موت کا یاد دلاتی ہیں، یعنی قبریں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ یہاں تک کہ تم خود قبروں میں چلے جاؤ، اور یہ معنی زیادہ صحیح ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جو دنیا کے اندر آپ کے اندر تکاثر کی بیماری ہے، جو آپ کو دنیا حاصل کرنے کی جستجو ہے، جو دنیا میں غفلت میں جینے کی جو چاہت ہے، یہ جب ختم ہوتی ہے، اس کا احساس تب ہوتا ہے جب آدمی قبر میں چلا جاتا ہے۔ جب قبر میں جانے کے بعد اس کے سامنے راز کھلتے ہیں تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ میں نے کیا کیا، یہ میں نے کیا کر دیا۔ کیونکہ اللہ بندہ خدا کا انکار کر سکتا ہے، دین کا انکار کر سکتا ہے، قرآن کا انکار کر سکتا ہے۔ موت ایسی چیز ہے جس کا ہرگز انکار نہیں ہو سکتا، چاہے وہ ایتھیسٹ ہو یا دیندار ہو۔ موت کا انکار کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ عرب کے لوگ یہ کہا کرتے تھے ہم بنو فلاں سے زیادہ ہیں، ہم بنو فلاں سے زیادہ ہیں، ہم بنو فلاں سے زیادہ ہیں، اور ایسے کرنے والے ہر لوگ آج قبر کے نیچے دفن ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میت کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں، دو واپس آ جاتی ہیں اور ایک میت کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ ایک اہل و عیال، رشتہ دار، دوسری اس کا مال، تیسرے اس کے اعمال۔ رشتہ دار اور مال یہ میت کے ساتھ جاتے ہیں قبرستان تک اور واپس آ جاتے ہیں۔ تیسرا اعمال جو ہیں بندے کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں،
جیسے روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز اور جو بھی اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، نیک اعمال کیے، وہ سب اس کی قبر میں کام آئے۔ اس لیے حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ دوستی ایسوں سے کرو جو تمہاری آخرت میں کام آئے۔ اس لیے اولیاء اللہ، اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تیسری آیت میں فرماتا ہے یقیناً ان قریب تم جان لوگے۔ چوتھی آیت میں فرماتا ہے پھر یقیناً ان قریب تم جان لوگے، یعنی پہلا جاننا حضرت ابن عباس فرماتے ہیں قبر میں، دوسرا جاننا ابن عباس فرماتے ہیں کہ آخرت میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تکاثر کے وائرس کا احساس، یہ جو بیماری میں تم مبتلا تھے، پہلی اس کی جانکاری، اس کا اثرات تمہیں قبر میں جانے کے بعد ملیں گے، اس کے دوسرے اثرات تم پر محشر کے روز ظاہر ہوں گے۔ یہ معاملہ ہے تکاثر کے وائرس کا۔ پھر آگے فرماتا ہے اللہ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین۔ تم علم الیقین، عین الیقین کی اللہ نے بات کری۔ یقین کے 3 درجات ہوتے ہیں۔ پہلا ہے علم الیقین، یعنی اگر میں آپ کو بتاؤں کہ فلاں جگہ آگ لگی ہے، آپ کو نالج آ گئی اس بات کی کہ آگ لگی ہوئی ہے اور آگ کا تصور آپ کے دماغ میں ہے، اس کا علم ہے، اس کو آپ علم الیقین کہتے ہیں۔ جب آپ اس آگ کو جا کے آنکھوں سے دیکھیں گے تو وہ عین الیقین ہو جائے گا، اور جب اس آگ کے اندر آپ ہاتھ ڈالیں گے تو یہ حق الیقین ہو جائے گا۔ اللہ نے دوسرے مقامات پر قرآن میں حق الیقین کی بات کری ہے، لیکن یہاں پہ صرف 2 مقامات کی بات کری، علم الیقین اور عین الیقین کی۔ اب علم الیقین کی بات یہاں کرنے کی کیا بات تھی؟ یعنی کہ ہر شخص کو اس بات کا علم ہے کہ اس کو مرنا ہے، اس کو قبر میں جانا ہے، یہ علم الیقین ہے۔ قبر میں جا کے عذاب کو دیکھیں گے، عین الیقین، پھر جب اس کو محسوس کرنے لگیں گے تو وہ حق الیقین ہوگا۔ اب یہاں پہ اختلافی مسائل پیدا ہوتے ہیں متکلمین کے درمیان اور صوفیاء کرام کے درمیان۔ ایک قوم کہتی ہے کہ بشر کی رسائی صرف علم الیقین تک ہے، یعنی وہ اللہ کی نعمتیں، اللہ کی عنایتوں کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتا۔ صوفیاء کرام کہتے ہیں کس نے کہا؟ یہ تو بالکل دیکھ سکتا ہے۔ مقام احسان کی حدیث جو حدیث جبرائیل کہی جاتی ہے، رسول خدا نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت تم اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگر اس طرح نہیں کر سکتے تو اس طرح کرو کہ گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ مقام عین الیقین ہے جس کی طرف رسول خدا نے اشارہ کیا، اور یہ خاصہ ہے اہل اللہ کا، اور جو اللہ کے جو مبارک بندے ہوتے ہیں اس کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص سے ملے جن کا نام حارث تھا، مدینے کی گلیوں میں ان سے ملے اور پوچھا ان سے رسول اللہ نے کیف اصبحت یا حارث، تم نے کیسے صبح کری ہے حارث؟ انہوں نے فرمایا اصبحت مومنا باللہ حقا، میں نے تو مومن کی طرح صبح کری ہے رسول اللہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں دیکھو تم کیا کہہ رہے ہو، ہر بات کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہاری بات کی کیا حقیقت ہے؟ حضرت حارث نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے اپنی نفس کو دنیا سے الگ کر دیا ہے، میں رات بھر اللہ کی عبادت کرتا ہوں، دن بھر روزے رکھتا ہوں، میرے معاملات ایسے ہیں کہ گویا کہ میں دنیا کے اندر عرش کو دیکھ رہا ہوں، میرے معاملات ایسے ہو چکے ہیں کہ جیسے میں اہل جنہ کو دیکھ رہا ہوں، جنت والوں کو دیکھ رہا ہوں، جہنم والوں کو دیکھ رہا ہوں جلتے ہوئے، یا رسول اللہ میں اس حال میں جی رہا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا بے شک تمہیں حق کی پہچان ہو گئی اور اس حق پر قائم رہو۔ یہ ہے اہل اللہ کی بات۔ بہت سے اہل اللہ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ عین الیقین تک دنیا میں پہنچا دیتا ہے، لیکن علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کی یہ 3 مراتب رسول خدا نے سارے درجات معراج کے روز اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اہل جنہ کو جنت کے اندر دیکھا، جہنم والوں کو جہنم میں دیکھا۔ یہ خاصہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک تم سے محشر کے روز ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ صحت ہے، امن ہے، ہمارے جسم کی سلامتی ہے۔ کئی لوگ معذور لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، کوئی لوگ ایسے ہیں جن کے جسم ساتھ نہیں دیتے، دماغ ساتھ نہیں دیتے، وہ اللہ کی عبادت سے غافل نہیں رہتے، لیکن جن کو اللہ نے سمجھ دی ہے وہ اللہ کی عبادتوں سے غافل ہے۔ اگر آپ سکون کی زندگی جی رہے ہو، آپ کے سر پہ چھت ہے، آپ کے سر پہ پنکھا ہے، تو وہ بھی نعمت ہے۔ تکاثر میں کبھی مبتلا نہیں ہونا۔ آج اللہ نے اہل عرب کو زمین سے آئل نکال کے دیا، اور ان کے آئل کی خاصیت یہ ہے، اب امریکہ کے آئل کو دیکھو گے تو انہیں پہاڑی توڑ کے آئل نکالنا پڑتا ہے، تو ان کا آئل ایکسٹریکشن بہت مہنگا ہے، لیکن اللہ نے سعودی عرب کو ایک ایسا آئل دیا ہے کہ اپنے آپ پریشر سے وہ آئل باہر آتا ہے، اور اس کا ایکسٹریکشن کاسٹ صرف 1 بیرل کا $3 آتی ہے۔ اتنا سستا ہے۔ کیا اللہ کو وہ لوگ جواب نہیں دیں گے کہ اللہ نے جو نعمتیں، اللہ نے جو حکمرانیاں ان کو دین و ملت کی خدمت کے لیے دی تھی، اللہ نے جو معاملات ان کے امت اور مظلوموں کی خدمت کے لیے دیے تھے، انہوں نے اپنے لیے دنیاوی محل تیار کیے اور جنت کے محلوں کو ٹھکرا دیا۔ اور سوال صرف ان تک نہیں ہے، سوال ان درگاہ پہ بیٹھے ہوئے مجاور، مسجدوں میں بیٹھے ہوئے اماموں سے بھی ہے کہ اللہ نے تمہارے کو ایزی منی دی تھی کہ دین و ملت کی خدمت کر سکو۔ ان بزرگوں کی سیرت پہ چلو جن کے تم مجاور ہو، لیکن انہوں نے زندگی کو چھوڑ کر اپنے لیے محل تیار کرے۔ اور یہ معاملہ صرف حکمران تک نہیں، پیروں تک نہیں، عالموں تک نہیں، یہ معاملہ عوام کا بھی ہے۔ آج کی عوام بقرہ عید پہ قربانی اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہترین سے بہترین کرتی ہے،
لیکن اس کو معلوم نہیں ہوتا. کبھی کبھار وہ ان دیشوں کے پروڈکٹ خریدتی ہے جن کے خریدے ہوئے پروڈکٹ کی پیسوں سے روز ایک بم، ایک میزائل مظلوموں پہ گرتا ہے. وہ ان پروڈکٹ کی بنا پر مظلوموں کا خون زمین پہ بہا رہے ہیں. تم سے محشر کے روز ضرور بضرور سوال کیا جائے گا. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ سورہ تکاثر کو پڑھنے کی فضیلت ایسی ہے کہ 1000 آیت کے برابر کا ثواب اس کا ہے. ایک تو بات ثواب کی ہے، اصل حقیقت یہ ہے کہ ثواب سے مراد یہ ہے کہ سورہ تکاثر پڑھو اور قرآن کی 1000 آیتیں پڑھو. گویا کہ سورہ تکاثر جو عبرت 8 آیتوں میں دے گئی، شاید وہ عبرت آپ کو آپ کی غفلت کی وجہ سے 1000 آیتوں سے بھی نہیں ملتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.